والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کتاب صفت الصلاۃ کی یہ روایت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی تھی. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس تعلق سے جو ہے باب قائم کیا ہے اور پوری نماز کا طریقہ اس کے اندر جو ہے بیان کیا گیا. اس میں ایک لمبی روایت ہے حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انہوں نے پوری نماز کا طریقہ بیان کیا. اسی میں بیان کرتے ہوئے یہاں تک جب سجدے تک پہنچے تو انہوں نے بیان کیا فَإِذَا سَجَدَ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضَهُمَا, سجدہ کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کو رکھتے تھے, بہت زیادہ پھیلاتے نہیں تھے, وَلَا قَابِضَهُمَا, اور بہت زیادہ سٹا ہوا نہیں ہوتا تھا. کیسے ہوتا تھا؟ درمیان ہوتا تھا. سجدے میں جب جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہاتھوں کو تھوڑا پھیلا کر کے رکھتے تھے, بہت زیادہ اتنا نہیں کہ دوسروں کو ڈسٹرب ہونے لگے یا دو لوگوں کی جگہ جو ہے اکیلے ہی کوئی گھیر لے. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں ایک دم بالکل پھیلا کر کے رکھتے ہیں, تو بہت زیادہ نہیں پھیلانا, غیر مفترش یعنی بہت زیادہ پھیلا ہوا نہیں, بہت زیادہ سمیٹ کر کے یہاں آ کر کے آپ کے پیٹ میں لگنے لگے یا ران میں جو ہے سٹ جائے, ہلکا سا بس تھوڑا سا جو ہے پھیلا ہو. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے پڑھتے ہیں. تو سنت کا مطلب کیا؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے ویسے ہی پڑھنا. یہ ساری کیا ہے؟ سنتیں بیان کی جاتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز پڑھتے تھے اگر ویسا پڑھنا چاہتے ہیں تو ہاتھوں کو جو ہے سجدے میں جب جاتے ہیں تو تھوڑا پھیلا کر کے رکھتے, بہت زیادہ نہیں اور بہت زیادہ سمیٹ کر کے. بعض لوگ ایک دم گھسا دیتے ہیں اندر, یہاں جو ہے سٹا ہوا رہتا ہے. تو دونوں سے جو ہے بچنا. اسی میں بیان کرتے ہیں کہ وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ, اور انگلیاں جو ہوتی تھی سجدے میں وہ قبلے کی طرف ہوتی. جیسے سجدے میں گئے اور پاؤں جو ہے آپ کا کھڑا ہے زمین میں تو انگلیاں جو ہے قبلے کی طرف, بہت زیادہ آپ کو ایک دم دبا کر کے نہیں رکھنا ہے, لیکن کوشش ہوتی ہے کہ قبلے رخ جو ہے انگلیاں ہوں. ایسا نہیں کہ بالکل سستی کا ہی. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اٹھا دیتے ہیں پاؤں سجدے میں جو ہے. یہ صحیح طریقہ بالکل نہیں, یہ سنت ہے. انگلیوں کو زمین پہ سٹا کے رکھنا اور قبلے رخ جو ہے اس کا اختیار کرنا. بعض کھجلانے لگ جاتے ہیں سجدے میں. یہ الگ بات ہے کہ ساری کسر جو ہے جا کر کے سجدے میں نہیں کرتی. تو سجدہ بالکل صحیح طریقے سے کرنا ہے. پاؤں کی انگلیاں جو ہے قبلے رخ ہونی چاہیے. یہ سب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کوئی پاؤں اگر اٹھا دے رہا ہے تو پھر یہ سنت کہاں رہے گی؟ یہ سنت ہی جو ہے ختم ہو جاتی ہے. تو پاؤں اٹھانا نہیں, بعض لوگ کھیلتے رہتے ہیں اس پاؤں کو اس میں, تو یہ ساری چیزیں نہیں کرنی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سجدے میں جو ہے ہاتھوں کو تھوڑا پھیلا کے رکھنا اور سجدے میں قدموں کو قبلے رخ جو ہے کرنے کی کوشش کرنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی طریقے سے جو ہے اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں, اس میں ایک سنت ہے بیٹھنا. یہ جو تشہد میں بیٹھتے ہیں اس کو افتراش کہتے ہیں, اور ایک ہے تورک. بہت ہی بہترین سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بعض لوگ اس میں خاص توجہ نہیں دیتے ہیں, لیکن اس میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ توجہ دیتے ہیں. اور ہمیشہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو آخری تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورک کرتے تھے, اور اسٹارٹنگ والا جو تشہد یعنی پہلا تشہد اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم افتراش کرتے ہیں. افتراش کس کو کہتے ہیں؟ لہذا اس کی صفت جو ہے صحابی بیان کرتے ہیں انما سنت الصلاۃ ان تنصب رجلک الیمنی. سنت کیا ہے نماز میں؟ اپنے داہنے پاؤں کو کھڑے رکھیں اور کیا کرنا ہے وتثنی الیسری, اور بائیں پاؤں کو موڑ کر کے اس کو بچھا کر کے زمین میں بایاں داہنا پاؤں کیا ہے کھڑا رہے اور بایاں پاؤں کو موڑ کر کے اسی کے اوپر بیٹھنا جیسے میں بیٹھا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ افتراش ہے. یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ کس میں کرتے تھے؟ پہلے تشہد میں. اور اس کے علاوہ جہاں جہاں نماز میں بیٹھنا ہوتا ہے ایسے ہی بیٹھتے تھے اسی طریقے سے. لیکن آخری تشہد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تورک کرتے تھے. تورک کس کو کہتے ہیں؟ اسی حدیث میں حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَىٰ, تو بائیں پاؤں پہ بیٹھتے تھے. پہلے تشہد کی بات ہوئی. اور
ونصب الیمنا اور بائیں پاؤں دائیں پاؤں کو کھڑے رکھتے تھے اس طریقے سے جو ایسے کھڑے رکھتے تھے اور بائیں پاؤں پر بیٹھتے تھے. یہ افتراش ہے. آخری تشہد کیسے کرتے تھے؟ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ جب آخری رکعت میں بیٹھتے تھے قدم رجلہ اليسرى تو بائیں پاؤں کو جو ہے بائیں کی طرف نکال دیتے اس طریقے سے یہ باہر نکلے گا. تو یہ ہے قدم رجلہ اليسرى ونصب الاخرى اس کو جو ہے کھڑا رکھتے تھے اس طریقے سے. یہ نصب ہے یہ کھڑا ہے اور یہ باہر نکل گیا. لہذا اب کہاں بیٹھتے تھے؟ وقعد علی مقعدہ اور مقعد پہ بیٹھتے تھے زمین پر اس طریقے سے بیٹھتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تورک کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سنت ہے. ہمیشہ جو ہے اس کو اختیار کرتے تھے. کون سی نماز میں؟ جو 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت جیسے مغرب کی نماز ہے تو اس میں جو ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے ہیں. اسی کو تورک کہا جاتا ہے. تو بہت سارے لوگ اس پہ دھیان نہیں دیتے ہیں. یا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. اس کو جو ہے ہمیشہ اپنانا چاہیے اور آخری تشہد میں جو ہے اسی تورک کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اور بھی ایک سنت ہے یہ بھی جو ہے اس کو بھی لے کر کے جائیے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سنت ہے. جلسہ استراحت. جلسہ استراحت استراحت کے معنی ہوتا ہے تھوڑا آرام سے یعنی کہ تھوڑی راحت کے ساتھ بیٹھنا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب 2 سجدہ کر کے اور دوسری رکعت میں یا تیسری رکعت میں جو ہے جب اٹھتے ہیں یعنی دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں یا چوتھی رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تب ہوتا ہے جلسہ استراحت. جیسے 2 سجدہ کر لیے اور 2 سجدہ کرنے کے درمیان اب تو فوراً نہیں اٹھ جانا وہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھتے اسی کو جو ہے جلسہ استراحت کہا جاتا ہے. جیسے 2 سجدہ میں نے کیا اب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں تو بالکل ڈائریکٹ کھڑا نہیں ہو جاتا. بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں اسی کو جو ہے جلسہ استراحت کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تھوڑی دیر بیٹھتے تھے. کتنا بیٹھتے تھے؟ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدہ کر کے اللہ اکبر کہتے تھے سیدھا کھڑے نہیں ہو جاتے تھے. ثم سنی رجلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کو موڑتے تھے وقعد اور بیٹھتے تھے واعتدل اور بالکل برابر ہو جاتے تھے. کیسے؟ حتی یرجع کل عظم فی موضعہ یہاں تک کہ تمام ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاتی. اتنی دیر جو ہے اتنی راحت کے ساتھ بیٹھتے تھے. ہڈیاں کیا ہے برابر ہو جاتی. کوئی سجدہ سے اٹھ کر کے بالکل اٹھ جائے گا اور وہ بیٹھے نہ صحیح سے اس کی ہڈیاں اپنی جگہ پر نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ سیدھا بالکل نہ بیٹھ جائے. تو وہی بیان کریں صفت کیا ہے؟ تمام ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر بالکل برابر ہو جاتی فٹ ہو جاتا تھا. اتنی زیادہ جو ہے اتنی دیر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے. ثم نہض پھر کھڑے ہوتے تھے. اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ جلسہ استراحت. تو دوسری رکعت کے لیے چوتھی رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر جو ہے بیٹھیے. بہت زیادہ نہیں بیٹھنا ہے بس اتنا بیٹھنا ہے کہ آپ کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں برابر ہو جائے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کھڑے ہوں گے. اسی کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سنت ہے. تو ان تمام سنتوں کا جو ہے خیال رکھیے اور سنتوں کا خیال رکھتے ہوئے نماز ادا کیجیے. لہٰذا تاکہ آپ کی نماز جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے بالکل میچ کر جائے اور آپ ایسے ہی نماز پڑھیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ نمازوں کا خیال رکھیے. ظہر میں اثر میں دیکھ کر کے تو اسے افسوس ہوتا ہے. لوگ مسجدیں پوری جو ہے خالی ہے نمازی ہی نہیں ہے تو نمازیوں سے خالی رہتی ہے. تو نماز کو سنت طریقے سے پڑھنے سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ نماز کی حفاظت کرنا. ایک تو بچوں کو بھی نہیں آتے اور خود بھی نماز میں نہیں آتے. مجھے نہیں پتا کہ کیوں نہیں آتے یا کچھ لوگ جو ہے سستی کائلی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے اعتبار سے جو ہے جائزہ لیں. لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اس طریقے سے جو ہے نماز کی توجہ نہ کرنا اور نماز کی عدم حفاظت نماز کی حفاظت بہت ہی زیادہ ضروری ہے. قیامت کے دن سب سے پہلا حساب حقوق اللہ میں کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. نماز صحیح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ہے اگر نماز صحیح ہے نا تو باقی ساری عبادتیں گویا کہ صحیح ہوں. نماز میں خرابی ہے تو باقی عبادتوں کے اندر بھی خرابی ہوگی. تو کتنی اہم عبادت ہے اس کا خاص خیال رکھیں. نماز کی حفاظت کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے.